القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان نشستوں میں سورۃ الملک کا بھی مطالعہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں اکٹھے، پھر اس کے ایک ایک لفظ کا گرامیٹیکل انالیسز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی معنی اور مطالب کیا ہے اور وہ لفظ کہاں سے بنا ہے۔ تو بالکل اسی ترتیب سے یہ سورہ ملک کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 ہے جو اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ انالیسس کہتے ہیں جی ہوا کیا ہے؟ ہوا ہے مبتدا، الذی اس کی خبر ہے، اور الذی کیا ہے؟ اسم الموصول بھی ہے نا۔ یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے نا، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے اس الذی کا۔ اب ذرا اس کو ریلائز کرتے ہیں، جعل کیا ہے؟ جعل فعل ماضی ہے، فعل و ماضٍ واحد مذکر غائب کے لیے۔ فاعل کہاں ہے؟ فاعل ہے مستتر، اور وہ ہے ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ لکم کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ متعلق فعل ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، ارض کیا ہے؟ نمبر 1 ذلولا، نمبر 2 جعل جو ہے جب ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو کیا؟ ذلولا، تو 2 مفعول بھی ہوئے۔ زمین، پہلے اس نے زمین بنائی اور زمین کو پھر چلنے کے لیے بنایا، تو الارض مفعول بھی نمبر 1 اور ذلولا مفعول بھی نمبر 2۔ فمشو، یہ امشو ہے۔ امشو کیا چیز ہے؟ ابھی ہم دیکھیں گے اس کو۔ یہ مشا یمشی سے واحد امر تو بنتا ہے امشے۔ امشے سے جب آپ جمع بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے امشو، وہ یہ فعل و امرن ہے جمع
مذکر مخاطب کے لیے، جمع مذکر مخاطب، امر ہمیشہ مخاطب ہی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک. اس میں فاعل جو ہے یہ واو الجمع ہے، یہ فاعل ہے اس کا. فی مناکب، فی مناکب جار مجرور، اور مناکب ہا مضاف مضاف الیہ، فی مناکب ہا. پھر کلو جو ہے یہ بھی اکل یا کلو سے امر بنتا ہے کل، اور جب جمع مذکر کے لیے بناتے ہیں آپ تو کل، کلا، کلو، اور اس کا بھی یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، میننگ دیر بائی انتم، یعنی یہ بھی جمع مذکر مخاطب کے لیے فعل و امرن ہے. فاعل ہے واو. من رزقی جار مجرور ہے، اور پھر رزق ہی مضاف مضاف الیہ، یہ واو عطف کا ہے. پھر الیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور النشور اس کا مبتدا ہے، یعنی یہ گویا الگ سے ایک جملہ اسمیہ ہے. هو الذی، وہی ہے وہ اللہ، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، کیا چیز، ذلولا نرم، ایسا نرم جس پہ تم چل سکو. فمشو، ذلول اس نرمی ہی کو کہتے ہیں جس نرمی کو پہ چلا جا سکتا، ورنہ اس سے زیادہ زمین نرم ہو جاتی اور دلدل بن جاتی تو ذرا امیجن کرے کہ کیا ہوتا ہے اس زمین کے اوپر ہمارے ساتھ میں. تو ذلولن یعنی برداشت کے قابل، جس پہ چلا جا سکے، ایسا نرم جس پہ چلا جا سکے، وہ ذلولن. فمشو تو تم چلو، مشا یمشی اس سے اسم فاعل بنتا ہے ماشن. ماشن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، پیڈسٹرین کو کہتے ہیں، پیدل چلنے والا. فمشو تو تم چلو، یعنی تم سب چلو اس زمین پر، فی مناکب، مناکب جو ہے یہ منکب کی جمع ہے، منکبن کی جمع ہے. یہ واحد ہے، یہ اس کی جمع ہے. مناکب کہتے ہیں کندھوں کو، کندھے، شانے. گویا جب ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم زمین کے کندھوں کے اوپر چل رہے ہیں، ہم زمین کے مونڈوں کے اوپر چل رہے ہیں. فمشو فی مناکبہا، ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زمین بھی مؤنث ہے، اس لیے الارض کی ضمیر جو بلائی تو ہا کی ضمیر ہے. فی مناکبہا اس کے کندھوں پر تم چلو، وکلو اور کھاؤ تم سب، من رزق ہی اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہارا نشر ہوگا. حشر نشر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. قبروں سے جب نکلو گے تم تو پھر اس کے حضور تم نے پہنچنا ہے. یہ تو خیر اس کا ایک موٹا موٹا انالیسس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب اس کے الفاظ پر تھوڑا سا ہم غور کر لیتے ہیں. ذلول جو ہے لفظ، یہ ذل یذل سے مصدر کے طور پر آتا ہے. حج یحج، رد یرد، اد یعد، رد
یردو، یہ کون سے فعل ہیں سارے؟ مضاف. مضاف فعل کون سا ہوتا ہے؟ جس کا عین اور لام کلمہ سیم ہو. اس سے ذلن جو ہے یہ مصدر بنتا ہے. ذل یذل سے ذلن جو ہے یہ مصدر کے طور پر آتا ہے، اور ذلن بھی مصدر کے طور پر آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نرم، پست، ایسا جس پر چلا جا سکے، یہ اس کے معنوں میں سے ہے. اور جمع اس کی آتی ہے ذللن. ذلن کی جمع ذللن، فعلن کے وزن پر. ذللن اس کی جمع ہے. نرم اور پست کے معنی میں، مطیع اور فرمانبردار کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مطیع منقاد، فرمانبردار. تو اللہ نے زمین کو ذلل کر دیا ہمارے لیے. اللہ نے اس کو نرم بچھونے کے طور پر بنا دیا. مناکب ہم کہہ چکے ہیں کہ مناکب جو ہے منکبن کی جمع ہے. کندھے کو، شانے کو، مونڈے کو کہتے ہیں مناکب. جعلہ جو ہے، میں بتا چکا کہ جعلہ 4 مختلف انداز سے استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک استعمال یہ ہے کہ جب یہ ایک حالت سے دوسری حالت پہ کسی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں جعلت غرفتن دکانن، میں نے بنا ڈالا کیا؟ کمرے کو دکان میں کنورٹ کر دیا. ایک حالت پہلے یہ کمرہ تھا، اس کو میں نے اسٹوڈیو میں بدل دیا، اس کو میں نے دکان میں بدل دیا. تو جعلت غرفتن دکان، 2 مفعول بھی اس کو چاہیے اس حالت میں. جعلنی، حضور کے الفاظ میں استعمال، جعلنی نبیًا، اس نے مجھے بنایا کیا؟ نبی. تو جعل فعل ہے، نون وقایہ کا، یا متکلم مفعول بھی نمبر 1، اور یہ مفعول بھی نمبر 2 کے طور پر استعمال ہوا ہے. جعلنی نبیًا، جعلت غرفتن دکانن، جعل الارض ذلولا. تو الارض مفعول بھی نمبر 1 اور ذلولن جو ہے یہ مفعول بھی نمبر 2 کے طور پر آیا ہے. مشا یمشی، میں نے بھی بتایا کہ مشا یمشی جو ہے امشی اور ماشن اسم الفاعل ہے، یہ پیڈسٹرین کے لیے، پیدل چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تم چلو اس کے شانوں پر. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، مشو کا متضاد جو ہے اس کا الٹ کیا ہوگا؟ کامو. چلو ورسز رکو، تم رک جاؤ، تم ٹھہر جاؤ، یہ اس کا الٹ آئے گا. قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ فرمایا کہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا بھلا ان کی ٹانگیں ہیں، یمشون بہا، جس کے ساتھ وہ چل سکیں. اور اسی سے پھر سورہ قلم میں ایک لفظ آیا مشائم بنمیم. مشائم بنمیم کا مطلب یعنی جیسے بندہ چلتا ہے نا آزادی سے، ایسے وہ آزادی سے گپے مارتا ہے، ادھر کی ادھر مار دیتا ہے، ادھر کی ادھر مار دیتا ہے. فضول چغل خوریاں کرنے والا شخص جو ہے وہ مشائم بنمیم کہلاتا ہے. اسی سے امشو سے ہی اس کا ایک مطلب جو مجازی معنی وہ رہنمائی حاصل کرنے کا، پھر یعنی اس سے مجازن ہم کہیں گے رہنمائی حاصل کرنا، ہدایت پا جانا، یہ بھی امشو کے مطلب میں آ جائے گا.
والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. تو کلو جیسے ہم نے کہا یہ بیسیکلی اکلا سے ہے نا، حمزہ کاف اور لام کے مادے سے ہے، یہ فعل ہے اکلا یا کلو، اور امر بنتا ہے کل، کھاؤ پیو. رزقن جو ہے یہ رزق یرزق سے مصدر ہے، یہ را زا اور کاف کے مادے سے ہے، رزق یرزق باب نصرہ سے، اس سے مصدر بنتا ہے رزقن، یہ مصدر ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور نشور جو ہے یہ بھی نون شین اور را کے مادے سے بنا ہوا لفظ ہے، یہ نون شین اور را، نشر ینشر، یہ باب نصرہ سے ہے، نشرن اس سے مصدر بن گیا نشرن، خوشگوار کسی چیز کو بنیادی طور پہ کھول دینے کے معنی میں یہ آتا ہے. اسی سے عرب اسم نشر الخشبۃ، نشر الخشبۃ کہتے ہیں اس نے لکڑی کو چیرا، خشبہ کہتے ہیں خشک لکڑی کو نا. اور اسی سے المنشار جو ہے یہ اسم الآلہ کہلاتا ہے، آرے کو کہتے ہیں. آرا کیا کرتا ہے؟ لکڑی کو چیرتا ہے، تو اسی سے اس کا نام جو ہے المنشار، آرے کو کہتے ہیں. الفاظ پر پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں. فرمایا هو الذی، وہی ہے وہ اللہ، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، فمشوا، تو تم چلو، فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر، اس کے اوپر ہی نہیں، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اس کے دیے ہوئے گویا کے رزق میں سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھنے کے بعد جانا ہے. اللہ تعالیٰ اچھے انجام کے ساتھ ہم سب کو دوچار کرے وہاں پر. اب صرف اس کے حوالے سے ٹیک ہوم میسج کیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، تو پھر حاصل کیا ہوا، اس سے کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک عرب کا قول ہے اس آیت کے حوالے سے کہ جو لیسن ملتا ہے اس آیت سے وہ یہ کہ تأمل کیف جعل اللہ ہذہ الارض مذللۃ، کہ غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے نرم بنا دیا. تمشی علیہا، اتنا اس طرح کا نرم کہ جس پر تم چل سکتے ہو. تو اس احسان کا جزا کیا ہونی چاہیے؟ ثم، پھر اشکر اللہ تعالی، چاہیے کہ تم شکر کرو پھر اللہ کا، علی ہذہ النعم، اس نعمت، ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے تم پر کی. ورنہ ذرا تصور کریں کہ زمین ذرا سی اور نرم پڑ جائے، دلدل کی طرح ہو جائے تو چلنا مشکل، اور جو اس کی اس وقت کیفیت ہے اس سے سخت ہو جائے تو بھی چلنا مشکل. اور صرف چلنا ہی نہیں، کتنی ہماری گندگیاں ہیں جو زمین چھپا لیتی ہے. اگر زمین دلدل کی طرح ہو جائے یا لوہے کی طرح ہو جائے کہ نہ کوئی چیز اس کے اندر جا سکے، نہ اس سے کوئی چیز باہر نکل سکے، تو زمین کے اوپر گندگی کا وہ ڈھیر اکٹھا ہو جائے کہ ہمارے لیے یہاں سانس لینا مشکل ہو جائے. اور جب نیچے سے کوئی چیز اگ کر باہر نہ آ سکے تو ظاہر بات ہے کہ زندگی گزارنا پھر بھی ونس اگین امپاسبل ہو جائے انسان کے لیے، ایک لمحہ رہنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر جس قدر بھی ادا کیا جائے صرف اس ایک بات پر ہی. اگرچہ ویسے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان پر ہر سانس کے ساتھ 2 شکر واجب ہیں. اس بات کا شکر کہ اللہ نے ایک خاص ریشو کے ساتھ اس فضا کے اندر وہ آکسیجن رکھی ہوئی ہے جو سانس لینے کے لیے میری ضرورت ہے.
میں اپنی سانس جب انٹیک کرتا ہوں، اندر لیتا ہوں، تو اس آکسیجن کو اندر لے کر جاتا ہوں. وہ میری زندگی اور نشو و نما کے لیے ضرورت تھی، اللہ نے مفت فراہم کی ہوئی ہے. اور جس سانس کے ساتھ میں آکسیجن کو اندر لے کر گیا تھا، اس نے اندر جا کر ظاہر ہے مجھے حیات تو دی، نشو و نما بھی دی، لیکن ساتھ ہی کچھ کیمیکل ریئیکشن سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوآکسائڈ وغیرہ بھی بنی. اب اگر میں اپنی باہر نکلنے والی سانس کے ساتھ اس کو باہر نہ نکال سکوں تو آپ اندازہ کر لیں کہ ونس اگین انسان کی زندگی کس قدر اجیرن ہو کر رہ جائے گی. تو گویا ہر سانس کے ساتھ یہ دو شکر کہ آکسیجن آپ اندر لے کر جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ باہر نکال پاتے ہیں، یہ بھی انسان پر واجب ہے. اور یہ شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جب بنایا انسان کے لیے تو اس کو اس قدر مطیع اور فرما بردار بنایا کہ یہ زمین انسان کے چلنے پھرنے اور انسان کی غلاظتوں اور گندگیوں کو سمیٹنے، خود انسان کے اپنے سمیٹنے کے لیے بھی، اور اس کی نشو و نما کے لیے جس خوراک کی ضرورت ہے اس کو زمین اپنے اندر سے باہر نکال دیتی ہے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله